الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالموت ناصحا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام و تسلیت سے مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کی رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت و رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، طبیعت کی ناسازگی کے باوجود میں کھڑا ہوا ہوں آپ لوگوں کے سامنے۔ کل رات ہی سے دوستو طبیعت خراب، اور اس کے بعد صبح میں جب 2-3 عالموں کو فون لگایا تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خالی نہیں ہیں۔ تب کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کھڑا ہوا کہ یہ کھڑا ہونا بغیر کسی ثواب کے ضائع نہ چلا جائے، اس لیے بڑی ہمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے، پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا تھا جو ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، جن کا نام صالح محمد، اور پھر دوستو میں نے بتایا بھی تھا کہ کینسر کے مریض ہیں، آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ پچھلے جمعہ میں ہمارے بیچ تھے، ایڈمٹ تھے، اور ہم نے عصری کے وقت ان کی عیادت کی، اور ان کی جو سکرات کو ہم نے دیکھا، حالانکہ بول نہیں پا رہے تھے، اور انہوں نے بتایا جو وہاں پر کھڑے تھے کہ کئی دنوں سے یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ان کے چہرے پر جو نلی چڑھی ہوئی تھی بار بار ان کو کھینچ رہے تھے، اور ان کو جو کینسر کی وجہ سے درد ہو رہا تھا، بار بار وہ اپنی ٹانگوں کو اٹھا رہے تھے، اور مجھے بتایا لوگوں نے کہ مولانا یہ درد کی وجہ سے اس کی جو سکرات کو میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے، بس کچھ دوستوں کتابیں دیکھ کے نہیں آیا ہوں، میں آج انہی کے درد کو آج کے خطبہ جمعہ میں رکھوں گا۔ دیکھیے، یہ دن سب کے لیے دوستوں کھڑا ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ میں اگلے جمعہ سے شروع کروں گا یا پھر 1 مہینے کے بعد میں دیندار بنوں گا۔ دوستو، اگر دیندار بننا ہے تو شروع ہو جائیے ابھی سے، داڑیاں رکھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے تو آج ہی سے عہد کر کے اٹھیے، ورنہ آپ جا کے دیکھیے ہاسپٹلوں کے اندر اور ان کے احساس آپ معلوم کیجئے کہ ابھی کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو۔ واللہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں 2 پہلو کی نظر سے میں وہاں پر گیا تھا۔ ایک تو یہ کہ میں ان کو تسلی دے پاؤں کہ لا باس طہورن انشاءاللہ، آپ غم مت کیجئے، آپ کی بیماری بہت چھوٹی ہے، اللہ نے چاہا تو آپ صحیح ہو جائیں گے۔ اور دوسرا میرا پہلو تھا کہ میں نصیحت حاصل کروں، میں عبرت حاصل کروں، میں اپنے انجام کو سوچ کر جو تھوڑی بہت غفلت ہے وہ دور ہو جائے، میرا دل بھی موم پگھل جائے، اس پہلو سے میں گیا تھا۔ اور ان کی جو میں نے حالت دیکھی ہے وہی دوستو آج کے خطبہ جمعہ میں موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے موت ایک خاموش نصیحت، وہی حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دوستو، یہ موت آپ اپنے دیکھیے تمام مکاتب فکر ہو، چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، اور چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، آپ اس کو پوچھئے کہ موت کے بارے میں تمہارا کوئی اختلاف ہے؟ کہے گا نہیں، دنیا کے ہر مسئلے میں ہمارا اختلاف ہے، لیکن موت کے بارے میں ہمارا اتفاق
کہتے مرنا ہے ایک دن، کسی کو بھی نہیں معلوم کہ یہ کب آئے گی، کسی کو نہیں معلوم میں کس زمین میں مروں گا، کوئی نہیں جانتا. یہ ہر جاندار پر آتی ہے، چھوٹے پر بھی، بڑے پر بھی، امیر پر بھی، غریب پر بھی، مرد پر بھی، عورت پر بھی. اور اللہ اکبر، جس پر آتی ہے نہ تو خود اپنے آپ کو اس سے بچا پاتا ہے اور نہ ہی اس کے اہل و عیال اس کو اس سے بچا پاتے ہیں. رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو ٹوک فیصلہ سنایا. کس سے؟ کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہا تھا، حقیقت کے پردے دوستوں میری آنکھوں سے اٹھے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. اے نبی، ہم نے اس دنیا میں آپ سے پہلے کسی کو زندہ نہیں رکھا، کسی کو ہم نے زندہ نہیں رکھا. کیا آپ مر گئے، آپ وفات پا گئے، آپ دنیا سے چلے گئے تو جو آپ کے بعد زندہ رہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے؟ نہیں 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 نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، اے نبی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. الموت قد ہم کل نفس شاربہ، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا دوستو گھونٹ ہے جسے ہر انسان کو پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے. موت اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا لو کان فی الدنیا بقاء، لو کان فی الدنیا بقاء، کہ اگر اللہ دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا، لما مات خیر المرسلین محمد رسول اللہ دنیا سے کبھی نہ جاتے، اللہ کے سب سے چہتے پیغمبر. ہاں، اور قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ اولاد آدم کا جھنڈا میرے ہاتھ تلے ہوگا. تمام آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدم کی اولاد میرے جھنڈے تلے کا جمع ہوگی. اس کے باوجود محمد رسول اللہ سے اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، اور آپ کے بعد جو قیامت تک آنے والی آپ کی امت ہے، موت کا مزہ تو ہر انسان کو چکھنا ہے، ہر انسان کو چکھنا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کئی ہنگاموں کو خاموش کر دیتی ہے. ہائے کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر دنیا دیکھ ہی نہیں پاتے، اندر ہی گھٹ کے مر جاتے ہیں. کتنے معصوم کو مرجھا جاتی ہے یہ موت. ہاں، کتنی خطرناک چیز ہے، کتنے گھروں کو اجاڑ کے چلی جاتی ہے. ہاں، کتنی عورتوں کو بیوہ کر کے چلی جاتی ہے، کتنے بچوں کو یوں ہی یتیم کر کے چلی جاتی ہے، کتنے ارمانوں پر پانی پھیر کے چلی جاتی ہے. موت موت دوستو اپنے ذہنوں میں آج نقش کر کے اٹھیے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے، اور میں جس کے اوپر کھڑا ہوں یہ مجھ سے کچھ دن پہلے جا رہا ہے، مجھے بھی اس کے بعد جانا ہے، لیکن نہیں جانتا کہ کل چلا جاؤں. کتنی عجیب بات ہے نا. یہ جب آتی ہے تو دوستو تھوڑے لمحے کی بھی مہلت. امام کائنات نے فرمایا یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو اللہ نے جتنا دانا پانی تمہارا دنیا میں لکھا ہے نا اتنا ہی ملے گا. اگر تمہارا وہ لقمہ جو دنیا میں اللہ نے لکھا ہے، تمہارا پانی کا وہ گھونٹ جو تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، جب تک پانی کا وہ گھونٹ، جب تک کھانے کا وہ لقمہ تمہارے حلق کے نیچے نہ چلا جائے، تب تک تمہارے اوپر موت نہیں آ سکتی، تب تک تمہارے اوپر موت نہیں آ سکتی. اب یہ میرا کہنا بیکار ہوگا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اپنے باپ کو بچا لیتا. ہاں، اگر تھوڑا وقت پہلے ہاسپٹل میں پہنچ جاتا تو میں اپنے بیٹے کو بچا لیتا. اب تو میرا کہنا بیکار ہوگا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو لندن میں جا کے علاج کرواتا، کینسر بھی صحیح ہو جاتا. نہیں نہیں، رب نے دو ٹوک کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کیا قرآن کی یہ آیت جھوٹ بول رہی ہے کہ تیرے پاس کروڑوں ہوتا تب بھی تو نہیں بچ پاتا کیونکہ تیرا دانا پانی ختم ہو چکا تھا؟ تو ڈاکٹروں کی ٹیم امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹر بھی کھڑے کرتا تھا تب بھی نہیں بچ پاتا کیونکہ تیرا وقت ختم ہو چکا تھا. کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ میں کب مروں گا، کسی کو نہیں معلوم. کوئی یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کہاں مروں گا، کب مروں گا، کہاں مروں گا. قرآن ہی کہتا ہے ہمیں دوستو اٹھا کر دیکھیے تو صحیح. مسلمانوں اگر نماز پڑھنا چاہتے ہو تو ابھی کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ابھی اگلے جمعہ سے، کل سے نہا کر نماز شروع کروں گا، ابھی تو کپڑے میرے پلیت ہیں، اگلے مہینے سے شروع کروں گا، اس رمضان کے بعد نیک بن جاؤں گا، کون جانتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اپنی زندگی اور موت کو نماز ظہر اثر تک کا فاصلہ سمجھو. اپنی زندگی کو اور موت کو نماز ظہر اور اثر تک کا فاصلہ سمجھو. کون جانتا ہے کہ کس زمین میں مروں گا؟
اپنے گھر میں مروں گا یا کسی ہاسپٹل کے اندر پیر رگڑ رگڑ کے مروں گا؟ اپنے وطن میں مروں گا یا دیار غیر میں؟ اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے بعد مروں گا یا ویسے ہی پہلے مر جاؤں گا؟ قرآن کہتا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. لوگوں قرآن پڑھو تو صحیح. ہاں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. ان اللہ علیم خبیر. اے لوگوں رب نے فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کل اسے کتنی روزی ملے گی. ہاں کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں مرے گا, کس زمین میں مرے گا, کوئی بھی نہیں جانتا. اور رب نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. قرآن کیا کہتا ہے کہ اس موت سے اگر بچنا چاہو نا, لوہے کے مضبوط قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ, یہ موت وہاں پر بھی آئے گی. تمہاری اس لوہے کے چیر کر بھی وہ تمہاری روح کو فرشتہ قبض کرے گا. قرآن کہتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم. لوگوں سنو, اس قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد اگر آپ کے دل کی کائنات نہیں بدلتی, آپ نمازی نہیں بنتے, آپ رب کے دوستو فرما بردار نہیں بنتے, تو دوستو کون سی چیز ہے جو آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑے گی؟ ہاں کون سی چیز ہے دوستو جو آپ کو بیدار کرے گی؟ فرمایا اے نبی آپ ان سے کہتے کیوں نہیں کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ موت کا پنجہ تم تک پہنچنے والا ہے, پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری ہر کھلی عبادت کو بھی جانتا ہے, تمہارے ہر چھپے گناہ کو بھی جانتا ہے. کل قیامت کے دن تمہارے کرتوتوں کو یوں کھول کے تمہارے سامنے رکھ دے گا. لوگوں قرآن کی آیتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں. یہ ہر حال میں آ کے رہے گی جس کا کسی کو علم نہیں ہے, اور آ کے رہتی ہے چاہے انسان اس کو پسند کرے یا نہ کرے. لیکن موت کا پیالہ تو دوستو پینا پڑے گا. دوستو موت سے پہلے کی جو زندگی ہے نا بہت غنیمت ہے, اللہ کہتا ہوں بہت غنیمت ہے. اس زندگی کو مسلمانوں اس زندگی کو غنیمت سمجھو. ہاں ورنہ کون سا ایسا انسان ہے جو غافل غفلت میں پڑا رہے, اب وہ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہے کہ اب داڑھی چھوڑتا ہوں, اب سے نماز پڑھوں گا. دوستو وقت آپ لوگوں کا ختم ہو چکا ہے. میں کہتا ہوں اس وقت سوائے پچھتاوے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا, سورہ منافقون کی آیت پڑھ رہا ہوں. قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہماری اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. قرآن کی آیت کہتی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے نا, جو مال دیا ابھی سے صدقہ کر لو, ورنہ جب موت آتی ہے نا فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي, انسان کہتا اللہ تو نے مجھے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا, کاش کہ تھوڑی اور زندگی ہوتی, کاش کہ کچھ سال اور مل جاتے, اس مال کو خرچ کرتا جس مال کو کمانے کے لیے میں نے رب سے بغاوت کی, اللہ کی نافرمانی کر کے یہ جو مال کمایا ہے کاش کہ رب کے دین میں خرچ کرتا, کاش کہ نیک لوگوں میں ہو جاتا. اللہ نے فرمایا اس وقت پچھتانے کا کیا فائدہ, ابھی جو تمہارے پاس زندگی ہے لوگوں موت تمہاری آنکھوں کے سامنے چھپی ہے, بیماریاں تمہاری چمڑی کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں. یہ وقت غنیمت جانو, اس وقت کو غنیمت جانو. اس وقت کا لمحہ لمحہ کیوں آپ رب کی عبادت نہیں کرتے؟ ہاں مسلمانوں ایک سجدہ کرنے کے بعد سمجھو کہ یہ سجدہ شاید میری زندگی کا آخری سجدہ ہو. رکوع کرو تو یوں کرو شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو, اس کے بعد مجھے رکوع کی مہلت ملے نہ ملے. ہر نماز کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو آخری نماز سمجھو, اور رجوع کرو. لوگ مسجدوں سے لو لگاؤ, مسجدوں کی رجوع کرو, اپنے گناہوں پر رو, آؤ معافی مانگو. کوئی نہیں جانتا کہ سجدے سے میں اٹھ پاؤں گا کہ نہیں, کوئی نہیں جانتا. توبہ کرو مسلمانوں, توبہ کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. توبہ انسان کب کرتا ہے؟ یاد رکھیے دوستو ایک نظریہ, ایک طریقہ یاد رکھیے, توبہ تب کرتا ہے جب انسان ہر لمحہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. کبھی بھی آپ اپنی موت سے غافل مت ہوئیے, سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. جس انسان کا پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے ذکر کیا, ہاں جو دوستو بستر مرگ پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا, جس کے بارے میں ہم دعا کر رہے تھے کہ اللہ وہ کینسر سے پیڑت ہے, وہ بیمار ہے, اے اللہ اگر زندگی اس کے حق میں بہتر ہے تو دے اس کو زندگی, اور اگر زندگی اس کے حق میں بہتر نہیں تو جلدی اس کو اپنی رحمت میں بلا لے. اور آج اللہ نے ان کو بلا لیا. دعا کرتے ہیں کہ اللہ قبر کے لمحے ان کے لیے آسان کر دے, اللہ قبر کے لمحے ان کے لیے آسان کر دے. دعا کرتے ہم اللہ رب العالمین سے.
मुसलमानों आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन दुनिया चल रही है यूं ही, दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके चले जाने से दुनिया को। और आज जाइए उनके बच्चों से पूछिए जिन पर यतीमी की साया आ चुका है, जाइए उनकी बीवी से पूछिए जिनका सुहाग गुजर चुका है, आज उनको याद हो तो याद हो, वरना दुनिया उनको दोस्तों भूल चुकी है। आज वो अफसाना बन चुके हैं। मुझे ताज्जुब होता है इन इंसानों पर जो कई जनाजे अपने कंधों से उठा चुका है, कई मौत के मनाज़िर अपनी आंखों से देख चुका है, कई मौत की अचानक खबरें अपने कानों से सुन चुका है। हाय अफसोस हो इस इंसान पर अपनी मौत से गाफिल है। इमाम इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने मौत की याद के हवाले से लोगों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा था इमाम इब्न कुदामा ने कि इंसान की 3 किस्में होती हैं। सबसे पहला वो इंसान, हाय वो इंसान जिसको कहा जाता है आओ नमाज पढ़ो, कहता दुआ करना, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा, दुआ करना मेरी हिदायत की। हाँ, अरे अल्लाह के बंदे हम क्या दुआ करें। हाँ, कहता है अल्लाह ने लिखा होगा तो पढ़ूंगा। हाँ, देखिए आप दोस्तों तकदीर को बहाना बनाकर आप तदबीर से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, इंसान को भूख लगती है तो कहो ना कि मेरे मुकद्दर में भूख थी, आप क्यों फौरन खाना उठा के खाते हैं। हाँ, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में भूख लिखी थी तो मुझे भूख लगी। हाँ, अब अल्लाह अपने यहाँ पेट भर देगा, क्यों उठाकर आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। हाँ, तकदीर को दोस्तों आप बहाना बनाकर कभी तकदीर से मुंह नहीं मोड़ सकते। अल्लाह ने कुरान की आयतें आपके सामने खोल के रख दी कि मुसलमानों नमाज पढ़ोगे तो जन्नत मिलेगी, और वरना अगर बेनमाजी रहोगे तो वो जहन्नम, जिसका मैंने पिछले खुतबा जुमा में जिक्र किया है। अल्लाह ने दोस्तों जन्नत का रास्ता भी दिखा दिया है, जहन्नम का रास्ता भी दिखा दिया है, और रब्बुल आलमीन ने कब्र की होलनाकियों का भी जिक्र कर दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नेक इंसान को कब्र के अंदर जो नेमतें मिलती हैं उसका भी जिक्र कर दिया है। कहा मुसलमानों अब तुम्हारे हाथ में है, चाहे कब्र का अज़ाब तुम कबूल करो या कब्र की नेमतें कबूल करो, अब तुम्हारे हाथ में है। मुसलमानों आप नहीं बहाना बना सकते, इसलिए आप लोगों के हाथ में है। एक वो इंसान इमाम इब्न कुदामा कहते हैं जो दुनिया में गुम है, दुनिया की रौनकों में गुम है, दुनिया के माल का इस कदर हरीस और लालची है कि कभी मौत को याद ही नहीं करता। अगर कोई कहे कि मौत मौत, ऐसा इंसान, ऐसा लफ्ज है ये, इंसान को ऊपर से नीचे तक झंझोड़ के रख देता। कितना खतरनाक लफ्ज है ना मौत। वो मौत से नफरत करता है इमाम इब्न कुदामा ने कहा। दूसरा वो इंसान जो मौत को जब याद आती है ना तो रोता है, अल्लाह के सामने आके सजदे करता है। मौत जिस वक्त उसको याद आती है आके नमाज पढ़ता है, अपने गुनाहों पर माफी मांगता है। इमाम इब्न कुदामा ने इस इंसान के हवाले से लिखा है कि ऐसा इंसान कभी मौत से नफरत नहीं कर सकता। क्यों? जानते हैं कि मौत उसे याद है, अभी अपनी मंजिल आखिरत को भूला नहीं है, कब्र की हौलनाकियों को भूला नहीं है, मौत की सख्तियों लम्हों को वो अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए आके रोता है रब के सामने। और तीसरा वो इंसान, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें ये तीसरे इंसान वाली सिफत दे दे। तीसरा इंसान जो 1 सेकंड के लिए भी मौत को नहीं भूलता। लोगों आप याद करके तो देखो मौत को। हाँ, वल्लाह के तो अल्लाह की कसम इबादत में इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। कब्र को याद करके आप नमाज पढ़ो, कब्र को याद करके आप आजान सुन के मस्जिद में आओ, कितना आपको मजा आएगा मस्जिद की तरफ चलने में। हाँ, याद करो कि जब वो हजरत अनस ने कहा था ना कि 2 दिन ऐसे हैं कि उन जैसा दिन किसी ने नहीं देखा, 2 रातें ऐसी हैं कि उन जैसी रातें किसी ने नहीं देखी। एक वो दिन कि जिस दिन अल्लाह का फरिश्ता तुम्हारे पास आएगा कि चल अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान, चल कब्र की हौलनाकियों की तरफ। और एक वो दिन जिसके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का अगर नेक बंदा है तो फरिश्ता आके कहेगा चल अल्लाह के नेक बंदे कब्र की नेमतों की तरफ। और दूसरा वो दिन जिसकी सुबह को कयामत कायम होगी, जिसकी सुबह को कयामत कायम होगी, जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें खड़ा होना है हशर के मैदान में। और 2 रातें, एक वो रात जो मैयत को कब्र में गुजारनी पड़ती है, पहली रात, कितनी खतरनाक है रात। हाँ, एक कब्र की दोस्तों तारीख, कब्र की मिट्टी का अंधेरा और रात की तारीकी का अंधेरा, वो पहली रात। हजरत अनस कहते हैं दूसरी वो रात जिसकी सुबह को कयामत कायम होनी है, कितनी खतरनाक है। मुसलमानों उस हौलनाकी को, कब्र की तारीकी को याद करके आप इबादत कीजिए। इमाम अत्तिकाक का कहना है कि कितना मजा आता है। 3 तरह से रब्बुल आलमीन का इकराम होता है, 3 तरह से। कैसे? एक इंसान जब मौत को याद करता है ना, इबादत में मजा आता है।
जितना माल मिलता है सब्र कर लेता है, कनात नसीब होती है, तौबा की तौफीक मिल जाती है। अगर मौत को भूल जाता है, ऐसे इंसान नमाज में खड़ा भी है, खुशू नहीं रहेगा उसकी इबादत में। जिस्म यहाँ पर खड़ा है, उसका दिल, उसकी रूह पता नहीं कहाँ घूम रही है, कभी इसको इबादत में मजा नहीं आएगा। अगर आप मौत को याद करके खड़े होइए, कितना आपको कयाम, रुकू और सजदे में मजा आता है, इतना मजा आएगा। और जितना माल मिलेगा समझेगा कभी उसको कनात नसीब नहीं होगी, हर दम हरीस और लालची होगा, जो मौत को भूल जाएगा और फिर उसको तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत फ़इन्नहु लम यज़कुर अहदुन फ़ी ज़ैक़िन मिनल ऐश इल्ला वसअहु अलैहि। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस मौत को लोगों याद करो जो लिज़्ज़तों को खत्म कर देती है, लिज़्ज़तों को खत्म कर देती है। मुसलमानों, आप मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, शादी हो रही है, मियाँ बीवी सज चुके हैं, शादी की तैयारियां अपने उरूज पर है, और अचानक पता चले कि जो दुल्हन है या दूल्हे का उसका कोई रिश्तेदार मर गया है, लोगों की शादी मातम में तब्दील हो जाती है। हाँ, मातम में तब्दील हो जाती है, खाना तक लोग छोड़ देते हैं। यह है हदीस का मतलब, ये लिज़्ज़तों को अचानक खत्म कर देती है। हाँ, आप जानते होंगे, मैं एक ऐसे इंसान का दोस्तों आप लोगों के सामने मिसाल रखता हूँ जिसको आप अच्छी तरीके से दोस्तों जानते होंगे। क्रिकेट का एक खिलाड़ी है, और इसलिए बता रहा हूँ कि इन लोगों को लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर मैं किसी ताबीन और तबे ताबीन का नाम लूँ तो शायद आप न जान पाए। आपने क्रिकेट की दुनिया में सईद अनवर का नाम सुना होगा, एक नुमाया चेहरा क्रिकेट की दुनिया का। जानते हैं कि इसकी दुनिया कैसे बदली? आज उनका चेहरा आता है तो इतनी दाढ़ी है, उनको कुर्ता और पायजामा पहना हुआ, आप रब की दीन की तबलीग कर रहा है। कैसे उनकी जिंदगी बदली। और सईद अनवर के बारे में लोग बताते हैं कि अपनी बेटी की लाश अपने हाथों में लेके खड़ा था। आप जानते हैं क्रिकेट की दुनिया का एक खिलाड़ी कितना अय्याश परस्त होता है। और इनके बारे में आता है म्यूजिक सिस्टम उसके घर में जो लगा हुआ था, सईद अनवर के म्यूजिक सिस्टम इसने अमेरिका से खरीदा था, इतना गानों का शौकीन था, लहू और लहब में उसकी जिंदगी गुजर रही थी। सईद अनवर जब उसको पता चला कि मेरी बेटी मर चुकी है, उसे दुनिया की हकीकत का पता चला, अपनी बेटी की लाश को अपने हाथों में उठाकर कहता है कि मेरा पैसा किस काम का, मेरा ऐश किस काम का। और उसी वक्त टीवी म्यूजिक सिस्टम को अपने घर से निकाल कर बाहर फेंका, अपनी जो क्रिकेट की जो सामान था, किट थी, पूरी बाहर निकाल कर फेंकी। और उसी दिन से उसने दाढ़ी छोड़ी है, उसी दिन से उसने कुर्ता पायजामा पहना है, और उसी दिन से वो रब की दीन की दावत में लग गया है। आज अल्लाह अकबर, सईद अनवर का आप वीडियो देखिए, लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है, लोगों को नमाजी बना रहा है। जहां वो दोस्तों गानों में उसकी जिंदगी मस्ती, उसकी बेटी की मौत ने दुनिया की हकीकत उसके सामने रख दी। दोस्तों, ये मौत है अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। ये मौत दुनिया की लिज़्ज़तों को खत्म कर देती है, दुनिया की लिज़्ज़तों को खत्म कर देती है। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक अंसारी सहाबी आया, कहा अल्लाह के रसूल, आप मुझे ये बताइए कि मोमिनों में सबसे अफजल कौन है? आपने फरमाया अहसनुहुम अखलाकन, जिसके अखलाक अच्छे हों। कहा अल्लाह के रसूल, मोमिनों में अक्लमंद कौन है? आपने फरमाया मोमिनों में अक्लमंद इंसान वो है जो मौत को याद रखे, और मौत के बाद की जो मराहिल है, कब्र है, हशर है, पुलसिरात है, इन हौलाकियों के लिए, इन मराहिल के लिए तैयारी करें। मोमिनों में वो अक्लमंद है, मोमिनों में वो अक्लमंद है। लोगों, अपनी मौत को याद करो, याद करो। और जो मौत को याद दिलाती है ना, ये कब्र है, ये कब्र है। अबू हुरैरा कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, ऐ अल्लाह, मैं अपनी माँ आमिना के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकता हूँ? अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी, नहीं कर सकते मग़फ़िरत की दुआ। जो शिरक पे मर गया, आप उनकी मग़फ़िरत नहीं कर सकते। कहा अल्लाह, मैं अपनी वालिदा आमिना की कब्र पे जा सकता हूँ? कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जा सकते हैं, आप अपनी वालिदा की कब्र पे जा सकते हैं। अबू हुरैरा कहते हैं कि हम लोग साथ में थे उस वक्त, अल्लाह के रसूल अपने वालिदा की कब्र पे खड़े हैं। आपने फरमाया, ओ मेरे सहाबा, कब्रों पे आया करो। ये कब्रें हमें आखिरत याद दिलाती हैं, ये कब्रें हमें नमाजी बना देती हैं, ये कब्रें हमारे दिलों को नरम कर देती हैं। आज कब्रों में जुआ खेला जाता है, आप जाइए आला वाली कब्रिस्तान में, इसी हमारी कब्रिस्तान में, ये बुराइयों के अड्डे बन चुके हैं ये कब्रिस्तान। आज एक मुसलमान को इतनी भी शर्म नहीं है, कब्र के अंदर जाके शराब पीता है, कब्रिस्तान में जाके। मुसलमानों, कहां दोस्तों आपकी आंखों पे दुनिया का पट्टा पड़ा हुआ है,
کتنا انسان یہ دوستو گھٹیا ہو چکا ہے, کتنا بے غیرت ہو چکا ہے. شراب کے لیے اسے جگہ ملی ہے تو قبرستان, زنا کرتا ہے تو جا کے قبرستان میں کرتا ہے. مسلمانوں ہم کتنا پرانی آیتوں سے دور آ چکے ہیں, کتنا ہم رب کے دین سے دور آ چکے ہیں, اور کتنا ہم موت کو بھول چکے ہیں. مجھے عیاشی کے لیے جگہ ملی تو قبرستان, قبر کے پیچھے چھپ کر میں عیاشی کرتا ہوں. جتنے جواری ملیں گے اسی قبرستان میں ملیں گے, جتنے شرابی ملیں گے اسی قبرستان میں جا کے شراب پیتے ہیں. اور رات کو یہ آلہ والا دوستو, آلہ والی جو قبرستان ہے یہ دوستو جواریوں کا اڈا بن چکا ہے, یہ زانیوں کا اڈا بن چکا ہے. جائے اللہ کے لیے ان کو کچھ سمجھائے تو صحیح کہ آج جس زمین پر تم اٹیے عیاشی کر رہے ہو, گناہ کا کام کر رہے ہو, ارے اللہ کے بندو کل اسی زمین کے نیچے تمہیں بھی دفن ہونا ہے. یہ زمین ایک ایک بات کا تم سے حساب لینے والی ہے, ایک ایک بات کا یہ زمین تم سے حساب لینے والی ہے. اللہ اکبر. کتنا یہ انسان بگڑ چکا ہے, کتنا یہ انسان حریص و لالچی ہو چکا ہے, کس قدر دنیا کی رونقوں کا اس کے دوستوں اوپر پٹا پڑ چکا ہے. اس انسان کو آپ دیکھیے تو صحیح دوستوں, میں کیسے ذکر کروں, کیسے ذکر کروں. یہ لمحہ آسان نہیں ہوتا دوستوں. قبر, موت اور موت کے بعد دوستوں قبر کی ہولناکیاں. اس لیے آپ دیکھیے انسان جب موت کو سوچتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں کیسے مثال دوں, ایک مسافر ہے, اس کو 3 دن کا سفر طے کرنا ہے. آپ اس کے بیگ کو چیک کیجئے جو 3 دن سفر پہ نکلتا ہے, اس کے بیگ کی چین کھول کے آپ چیک کر لیجئے, اسی بیگ کے اندر اس کا کھانا پینا بھی ہے. ہاں وہ جانتا ہے کہ سفر پہ نکلنا ہوں, بیچ میں کھانا نہیں تو کون دے گا مجھے. اسی بیگ میں آپ اس کا بستر بھی پائیں گے کہ رات میں اگر ٹھنڈی لگی تو کون مجھے سفر میں بستر دے گا. لوگوں اسی طرح آخرت کا سفر ہے. اپنی نمازیں بھی دیکھ کے جاؤ کہ میری نمازیں ہیں کہ نہیں. ہاں اپنی دینداری کو دیکھ کے جاؤ دنیا میں کہ اتنا نام اعمال ہے کہ نہیں, کہ میں ایک لمبے سفر پہ روانہ ہونے والا ہوں. اور کہا تھا کبھی ابو ہریرہ نے, ابو ہریرہ نے اپنی موت کے وقت کہا تھا, رو رہے تھے صحابہ نے کہا ابو ہریرہ موت دنیا چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہو. کہا نہیں لوگوں, دنیا چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں, اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رب العالمین کے پاس جا رہا ہے, قبر میں جا رہا ہے. اور ابو ہریرہ کے پاس سفر خرچ بہت کم ہے, ابو ہریرہ کے پاس نیکیاں بہت کم ہے. پتا نہیں تمہارا یہ ابو ہریرہ, میں آپ کو بتاؤں 4000 حدیثیں روایت کی ہیں محمد رسول اللہ سے, جو کبھی اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہوا, جو محمد رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھنے والا, اللہ کے رسول کی ابتدا میں جنگیں لڑنے والا. کہا میرے صحابہ, ابو ہریرہ نے کہا تھا, کہا میرے ساتھیوں ابو ہریرہ قبر میں دفن ہونے جا رہا ہے. پتا نہیں ابو ہریرہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں, پتا نہیں ابو ہریرہ جنتی ہے یا جہنمی. لوگوں کس طرح کی زندگی ہم گزارے, کیسا پتا تھا ان کا, ہاں کیسا ان کا ضمیر تھا, کیسا ان کا دل تھا, کیسے رب کے دوستوں خوف سے ان کا دل دھڑکتا تھا. مسلمانوں بیدار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. کیسے میں ذکر کروں رب العالمین کی دوستوں جو ذکر کی ہے موت کی ہولناکیوں کو, کیسے میں ذکر کروں. آج یہ انسان کتنا غافل ہو چکا ہے, کتنا غافل ہو چکا ہے. آخر ایسی تقریریں انسان کو کیوں بیدار نہیں کرتی. ہاں کینسر والے مریض کے اوپر انسان بیٹھا ہے, اس کا دل کیوں نہیں پگھلتا ہے. ہاں دوستو ایسے واقعات کو دیکھنے کے بعد کیوں انسان خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتا. اگر دیکھا جائے تو 2 وجہ ہیں, 2 وجہ ہیں. ایک دنیا کی محبت اور دوسرا ہے جہالت. آج انسان اتنا غافل ہو چکا ہے دنیا کی رونقوں, اس مال کو کمانے کے لیے دوستو وہ اتنا بے نمازی, نمازوں کو اتنا ضائع کرنے والا, اور رب کے دین سے اتنا دور نکل چکا ہے کہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ آج جو میرے والدین, جو میرے اعزاء و اقارب, جو میرے دوست و احباب جو کل میری دنیا میں میرے ساتھ تھے, آج مٹی کے ڈھیر تلے دب چکے ہیں. ایک دن مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑنا ہے, ایک دن اسی مٹی کے ڈھیر تلے مجھے بھی دفن ہونا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں. افسوس اس انسان کے سامنے ہمیشہ دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے. آگاہ, کسی شاعر نے کہا تھا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. ساما ہے 100 برس کا, پل کی بھی خبر نہیں. ساما ہے 100 برس کا, پل کی بھی خبر نہیں. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا, آپ نے فرمایا یکبر ابن آدم و یکبر ما اصنع. یہ انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے 2 چیزیں اس کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں. کون سی؟ حب المال و طول العمر. ایک مال کی محبت, دنیا کا مال کما لو, مال کما لو. وہ طول العمر, لمبی زندگی کی خواہش. ارے اس انسان کے ارمان اتنے ہیں, اس کی خواہشیں اتنی ہیں. کسی نے کہا تھا کہ عمر نوح بھی مل جائے, نوح کی عمر بھی مل جائے, انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہوگی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ہمیں بتانے کے لیے
کہ انسان کے ارمان کیسے ادھورے رہ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے ایک لکیر کھینچی, ایک درمیان میں اور لکیر کھینچی جو ایک طرف سے باہر کو جا رہی تھی. پھر اللہ کے رسول نے موت اور انسان کی جو سمجھانے کے لیے جو دو لکیریں کھینچی تھی, اس کے درمیان اور چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی. امام کائنات نے صحابہ سے کہا ادھر آؤ. آپ نے فرمایا حاذا الانسان, جس کو موت نے گھیر کے رکھا ہے نا, یہ بیچ والی لکیر انسان ہے. وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ, آپ نے فرمایا یہ انسان کو جس نے گھیر کے رکھا یہ انسان کی موت ہے. وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ عَمَلُهُ, اور جو موت کو بھی چیر کے انسان جو لکیر باہر جا رہی ہے نا, یہ انسان کی آرزویں ہیں, یہ انسان کی تمنا ہے, یہ انسان کی خواہشات ہیں. جتنی زندگی اللہ نے نہیں کی اس سے زیادہ تو ارمانوں کو جگہ دے کے رکھا ہے. وَهَذِهِ الْقُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ, آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں یہ انسان کی پریشانیاں ہیں, یہ انسان کی مصیبتیں ہیں, یہ انسان کا ٹینشن ہے. فَإِنْ أَقْتَوْ هَذَا نَحْشَ وَهَذَا وَإِنْ أَقْتَوْ هَذَا نَحْشَ وَهَذَا, اس ٹینشن سے بچتا ہے تو یہ گے لیتا ہے, اس مصیبت سے بچتا ہے تو دوسری مصیبت گے لیتی ہے. لوگوں دنیا میں اجنبی کی طرح جیو, لوگوں ہر دن کو آخری دن سمجھو, اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھو. آپ نے کبھی عبداللہ بن عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اے عبداللہ دنیا میں اجنبی کی طرح جیو. عبداللہ بن عمر سے آپ نے کہا تھا عبداللہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, بہت محبت. عمر فاروق کے بیٹے سے آپ نے کہا اے عبداللہ تم بہت اچھے آدمی ہو, کاش کہ تم نماز تہجد بھی پڑھتے. کاش کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس دن سے میں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی, کیونکہ محمد رسول اللہ نے مجھے نصیحت کر کے گئے تھے اللہ کی. اس دن سے میں نے کبھی نماز تہجد نہیں چھوڑی. کہ عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اجنبی کی طرح جو, مسافر کی طرح جو دنیا میں. اور عبداللہ خود کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, کہ لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو, جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ, اور اپنی صحت مندی میں, اپنی تندرستی میں اس قدر نیکیاں کر لو, اس قدر نیکیاں کر لو جو بیماری میں تمہارے لیے کافی ہو جائے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کر لو, اس قدر نیکیاں کر لو جو مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ثابت ہوں. لوگوں کیسے میں سمجھاؤں آپ لوگوں کو. ہاں 2-3 جمعہ اسی تعلق سے دوستوں میرا موضوع چالو ہے. لوگوں بیدار ہو جاؤ, زندگی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے زندگی. دوستو یہ ایسی چیز ہے جو کئی ہنگاموں کو خاموش کر دیتی ہے. واللہ کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں دیکھی تو صحیح اس کی ہولناکی کو ذکر کیا, وجاءت سکرۃ الموت بالحق. کاش کہ آپ عربی کے اس جملے کو سمجھے ہوتے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق, اے نبی موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, اے نبی آپ ان ظالموں کو دیکھیں گے جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی, قرآن چیخ چیخ کے اس کی سختیوں کو بیان کرتا ہے. کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِی, ہرگز نہیں جب موت یہاں تک آ جائے گی, ہائے کیا حالت ہوگی انسان کی. ذرا دیکھو تو صحیح کیسے آنکھیں پھٹتی ہیں فرشتوں کو دیکھنے کے بعد. موت کا فرشتہ جب پنجہ ڈالتا ہے نا ہماری گردن کے اندر, انسان کی ہولناکی ذرا آپ سرچ کر کے دیکھیے. کوئی انسان کہیں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں, آپ دیکھیے ہاسپٹلوں کے اندر کیمرے, اور کبھی دفعہ انسان کی روح جب قبض ہوتی ہے نا تو وہ سین دوستوں قید ہوتا ہے کیمرے کے اندر. انسان کیسے دوستوں اپنے پیر ہلاتا ہے, کیسے آنکھیں پھٹتی ہیں. جانتے یہاں تک آتا ہے کہ انسان کی پوری سر, یہاں پیروں سے لے کر سر تک پوری نسوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے. اتنی خطرناک. عائشہ کہتی ہے, حضرت عائشہ کو کہتی ہے دیکھیے محمد رسول اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے. کہتی ہے کہ محمد رسول اللہ کو موت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, کوئی کیمرہ نہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کی نزا کی حالت دیکھی تھی. لوگوں امام کائنات کا سر میری چھاتی پہ پڑا تھا, میری ٹھوڑی اور ہنسلی کے درمیان امام کائنات نے دم توڑا تھا. اور کہتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پانی کا پیالہ امام کائنات کے بغل میں بھرا ہوا تھا, آپ نے پانی میں اپنا ہاتھ ڈبوتے, بخار کی جو تپش تھی, آپ نے کہا تھا لوگوں 2 آدمیوں کو جتنا بخار آتا اتنا بخار مجھے اکیلے کو آتا, اتنی تکلیف اللہ مجھے اکیلے کو دیتا ہے. ہاں بخار کی تپش کی وجہ سے امام کائنات اس ہاتھ بھگو کر پانی کا اپنے چہرے پر پھیرتے تھے. دعا کیا تھی امام کائنات کی, اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت, اے اللہ یہ موت کی سختیاں محمد رسول اللہ سے بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے. اے اللہ موت کی سختیاں مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہی ہیں. اے اللہ ان سختیوں کو برداشت کرنے کی طاقت
दे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आयशा कहती है कि इमाम कायनात की तकलीफ को देखने के बाद मैं दूसरों की तकलीफ को भूल गई, वरना जिसकी सकरात की हालत देखती थी मैं समझती थी गुनहगार बंदा है, लेकिन इमाम कायनात की जो तकलीफ देखी मैं किसी की तकलीफ पर ताज्जुब नहीं करती थी। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौत की तकलीफ का एहसास हो रहा है, लोगों हम कौन हैं, आप कौन हैं, हम और आप कौन हैं? दोस्तों ये झंझोड़ के रख देगी, ये आपके सर से पैर तक पूरी नसों को तोड़ के रख देगी। आप जानते हैं मौत मरने वाला इंसान कब खुश होता है? जब नेक होता है तो बहुत खुश होता है। अब देखिए घर वाले इधर बैठे, हमारे बीवी बच्चे इधर बैठे, लेकिन नेक इंसान है, नमाजी, मौत के फरिश्ते को देखता है तो खुश होता है, वो आगे बढ़ता है, उसकी तरफ पीछे नहीं हटता। गुनहगार इंसान डरता है मौत के फरिश्ते से। लेकिन दोस्तों कितनी खतरनाक चीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए, एक यहूदी का जनाजा गुजर रहा है, अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल खड़े होने की जरूरत नहीं है, मुसलमान का जनाजा नहीं, ये तो यहूदी है, गैर मुस्लिम है मरने वाला। आपने फरमाया क्या ये इंसान नहीं है? हाँ, क्या ये इंसान यहूदी है लेकिन क्या ये इंसान नहीं है? आपने फरमाया लोगों मौत मैं देखता हूं ना तो मैं कांप उठता हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौत इतनी चीज है जो झंझोड़ के रख देती है। कयामत तक आने वाले लोगों को आपने बताया कि मौत है ही ऐसी चीज, इंसान देखता है कांप उठता है, उसका ज़मीर अंदर से वो इंसान लरज़ उठता है, इतनी खतरनाक है ये चीज। आप जानते हैं शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, हाँ कितने खुश नसीब थे, हाँ अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल करे, कैसे खुश होता है मालूम है नहीं कैसा। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह इसी सदी में उनका इंतकाल हुआ है, 90 साल की उम्र में कैंसर हुआ शेख बिन बाज को, 90 साल की उम्र में। एक तो बुढ़ापा कम था, ऊपर से कैंसर जैसा मर्ज, बुढ़ापा इंसान की कमर तोड़ के रख देता है। शेख बिन बाज के बारे में दोस्तों रिवायत करने वाले लिखते हैं, मुहद्दिसी और उलमाए किराम ने लिखा है कि शेख का जिस दिन इंतकाल होने वाला था, जिस रात शेख को हॉस्पिटल के अंदर लेके, उस रात बहुत तकलीफ हुई शेख को, तो हॉस्पिटल के अंदर कितना एक कैंसर जैसी तकलीफ, लेकिन कहते हैं कि हमने कभी शेख के चेहरे पर कैंसर की जो मर्ज की जो तकलीफ हमने कभी नहीं देखी। हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर उनकी दवा कर रहे थे शेख बिन बाज की, वहीं पर एक नर्स खड़ी थी जो ईसाई थी, ईसाई नर्स खड़ी थी। आप जानते हैं कैंसर की जैसी तकलीफ, लेकिन शेख बिन बाज ने उस नर्स से पूछा कौन हो? कहा मैं ईसाई हूं। वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की तरफ उसको बुलाया। शेख बिन बाज नर्स से कह रहे हैं कुल अल्लाहु अहद, उस नर्स से कहा अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना अल्लाह की औलाद है ना अल्लाह को किसी ने जना है। उस नर्स से कहा कि जिस ईसा की तुम पूजा करते हो वो ईसा अल्लाह का बंदा है, वो ईसा अल्लाह का रसूल है। खुदा के लिए ईसा को मत पूजो, अल्लाह को पूजो जिसने ईसा को नबी बना के भेजा, उस अल्लाह को पूजो। अल्लाह अकबर, कैसा पित्ता था इन लोगों का, कैसा पित्ता था, कैसी उनकी रूह और जिगर में रब का डर बैठ गया था। कैंसर जैसी तकलीफ में नर्स को दोस्तों रब की दीन की तरफ बुला रहे हैं। ये वो लोग थे जिसने दुनिया को कुछ समझा ही नहीं। शेख बिन बाज जब हॉस्पिटल से लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन दीजिए कैंसर की तकलीफ कम हो जाए, शेख बिन बाज उसी रात हस्बे मामूल जो इबादत करते थे वो इबादत की। रात को इशा की नमाज पढ़ी शेख बिन बाज ने, इशा की नमाज के बाद एक महफिल बैठती थी, शेख बिन बाज दर्स देते थे, दर्स दिया उसी रात जिस रात इंतकाल होने वाला है, लोगों को मस्जिद नबी में दर्स दिया। दर्स देने के बाद लोगों ने फतवे पूछे, सवालात, और आखिरी जो फतवा उन्होंने दिया था तलाक के ताल्लुक से दिया शेख बिन बाज ने, आखिरी फतवा तलाक के ताल्लुक से। और उसी रात शेख बिन बाज की रात में 3 बजे इंतकाल हो गया, उसी रात। हाँ, इबादत नहीं छोड़ी, कैंसर में उसकी नमाज इशा भी नहीं निकली। हाँ, कैंसर की हालत में उसी ने नर्स को आखिरी वक्त में, नर्स को भी दोस्तों तौहीद का सबक सिखा दिया। हाँ, नर्स को आखिरी वक्त में, और आखिरी वक्त में लोगों को दर्स भी दिया। हाँ, लोगों को कुरान की आयतें भी सुनाई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात भी लोगों के सामने रखी। दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो नेक बंदे होते हैं ना, कभी नहीं डरते, मौत से कभी नहीं डरते। अब जाते इमाम ज़हबी ने साद बिन अबी वक्कास का एक वाक़या जिक्र किया, रोंगटे खड़े करने वाला। साद बिन अबी वक्कास जब आखिरी मरहला था, सकरात की हालत में थे, तो लोगों अपने घर वालों से कहा कि मेरा वो लिबास निकालो जो मैंने गज़वे बदर में पहना था, वो लिबास मेरा निकालो, जो मैंने कपड़ा गज़वे बदर में पहना था वो कपड़ा मुझे निकाल के दो। का वो कपड़ा क्यों? का अल्लाह ने बदर वालों के बारे में कहा है कि बदर की लड़ाई लड़ने वालों मैंने माफ कर दिया है तुम लोगों को, अब तुम जो कुछ करो मैं तुम्हारी कोई पकड़ नहीं करूंगा, मैंने माफ कर दिया है। कहा वो कपड़े में मुझे दफन करना, कब्र में मुझे बदर का कपड़ा है। बदर की लड़ाई में जो मैंने कपड़ा पहना तो कपड़ा आज तक मैंने संभाल के रखा है, ताकि अल्लाह उस कपड़े की लाज रख ले कब्र में।
اس کپڑے کی لاج رکھ لے. لوگوں حضرت مصعب جو سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں رونے لگے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر. کہا بیٹے مصعب کیوں روتے ہو؟ کہا ابا میں آپ کی تکلیف دیکھ کے رو رہا ہوں, میں آپ کی تکلیف دیکھ کے رو رہا ہوں. کہا بیٹا تیرے باپ کو اللہ دوزخ نہیں دے گا, تیرے باپ کو اللہ قبر میں عذاب نہیں دے گا. کہا کیوں؟ کہا مجھے محمد رسول اللہ نے کہا تھا سعد تو جنتی ہے, سعد تو جنتی ہے. اور عشرہ مبشرہ میں سے آپ اٹھا کر دیکھیے جن 10 صحابہ کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ان میں سعد بن ابی وقاص ہیں. کہا سعد نے کہا تھا بیٹا میں عشرہ مبشرہ میں سے ہوں, مجھے محمد رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے. اللہ تیرے باپ کو کبھی عذاب نہیں دے گا, اللہ تیرے باپ کو عذاب نہیں دے گا. لوگوں جتنے کانوں تک میری آواز جا رہی ہے, جتنے کانوں تک, زندگیاں بہت کم ہے دوستو ہمارے پاس. 2 گھر ہیں ہمارے پاس, ایک قبر کے نیچے قبر کے اوپر. اس گھر میں ہم کتنا کوشش کرتے ہیں, میں کماتا ہوں کیوں اس گھر میں اچھا سے اچھا فرنیچر لگاؤں, ہاں ہال کے اندر اچھے صوفے ہونے چاہیے, اس گھر کو باہر سے کیسا رنگ و روگن کرتا ہوں, کتنا چمکاتا ہوں اس گھر کو, میرے پاس عالی شان فلیٹ ہو, عالی شان میرے پاس بنگلہ ہو, اور اندر ایسی سہولیات جمع کروں, اندر ایسی چیزیں لگاؤں جو کسی کے گھر میں ہو. اس گھر کی تیاری کے لیے ہم کتنی دوستوں محنت کرتے ہیں, کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں. ہاں ایک ہمارا گھر جو قبر کے نیچے, زمین کے نیچے ہے قبر, ہم نے کیا تیاری کی اس کے لیے, کیا تیاری کی ہے؟ اس کی تیاری ہے نمازیں, اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت, ہماری دینداری, رب العالمین کی طرف ہماری توجہ, ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع, رب العالمین کے سامنے آ کے اپنے گناہوں پر توبہ کرنا, گڑ گڑانا, یہ ہے قبر کی تیاری. لوگوں اس کے لیے تیاری کرو. کبھی کہا تھا اللہ کے رسول نے میری امت کے جو لوگ آئیں گے نا ان کی عمریں آپ نے فرمایا 60 سے 70 سال کے قریب ہوں گی. لوگوں آج 70 سال کے اوپر کوئی انسان جا پاتا ورنہ نہیں جا پاتا. سچ کہا تھا اللہ کے رسول نے, میری امت کے لوگوں کی جو عمریں ہیں نا 60 سے 70 سال کے درمیان وفات پا جائیں گے. اگر آپ نے فرمایا اگر کوئی 70 سال پار کر گیا, آپ نے فرمایا رب کا اس کے اوپر بہت کرم ہوا, بہت کرم ہوا. 70 سال سے اوپر نکل گیا. لوگوں ہم کیسے وقت میں جی رہے ہیں؟ یہ وہ وقت چل رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب زمانہ متقارب ہو جائے گا. تقارب کا مطلب سمجھیں, وقت بہت چھوٹا ہو جائے گا, دن چھوٹے ہو جائیں گے. ہاں آج پتہ چلتا ہے 2020 کب نکل گیا, 2021 بھی دوستوں کیسے نکل جائے گا, سال کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی دوستوں جنوری چل رہا تھا, پتہ نہیں کب دسمبر آ گیا. دوستوں زندگی کٹ رہی ہے اور ہمارے دوستوں نیکیاں نام اعمال میں کوئی بھی نیکی نہیں آ پا رہی ہے. لوگوں جہاں پر ہیں وہیں پر آپ رک جائیے. اب تو آئیے مسجدوں کی طرف, ہاں اب تو رب کے سامنے توبہ کر لیجیے. دوستوں مت سوچئے کہ اگلے جمعے سے شروع کروں گا, اگلے مہینے سے شروع کروں گا, کوئی بھروسہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا نمازیں شروع کرو اور اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو, اپنے رکوع کو آخری رکوع سمجھو, اپنے سجدے کو آخری سجدہ سمجھ کے آپ نے فرمایا سجدہ کرو, اپنی نمازوں کو آخری نمازیں سمجھ کے لوگوں پڑھو. یہیں سے توبہ کر لو مسلمان, توبہ کر لو, توبہ کر لو. زندگی کا دوستوں کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور دوستوں جب مریض کو دیکھنے جائیں نا تو 2 پہلوؤں سے جائیے. ایک تو میں اس کو تسلی دوں گا اور دوسرا میں اس کے مرض کو دیکھ کر نصیحت حاصل کروں گا. میں اس کی ہولناکی کو دیکھ کر, اس کے ڈر, اس کی دہشت اور اس کی سکرات کو دیکھ کر میں بھی اپنی آخرت کو یاد کروں گا, میں بھی اپنی قبر کو یاد کروں گا. لوگوں جاؤ مریضوں کے پاس, جاؤ قبرستان کے پاس. کاش خطبوں سے دوستو آپ کو سمجھ نہیں آتی, موت ہی آپ کو کچھ سمجھا دے. یہ قبریں ہی دوستو آپ کو, کتنی خطرناک ہے چیز دوستو, موت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں. کفا بالموت ناصحا, آپ نے فرمایا موت ایسی نصیحت ہے, موت سے جو انسان نصیحت حاصل کرتا ہے کسی اور چیز سے نہیں حاصل کرتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ آپ نمازی کیسے بنے, آپ نے داڑھی کیوں چھوڑی, کہتا ہے میرے باپ کے وفات کے بعد میں نمازی بن گیا, میرے بیٹے کے وفات کے بعد میں نمازی بن گیا. موت سب سے بڑی نصیحت ہے. موت ہمیں وہ سمجھا دیتی ہے جو لاکھوں تقریروں سے نہیں سمجھتی. کتنے میں آپ کے سامنے درس دوں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن آپ کے عزیز و اقارب میں کوئی مر جائے نا آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کرے کہ آپ نماز ہمیشہ پڑھتے رہیں, آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں. دوستوں کئی لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بعد 4 یا 5 دن نماز پڑھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ ڈٹ جاتے ہیں. تو دوستوں آپ اپنے نمازوں کی فکر کیجئے, اپنے دوستوں دیندار ہونے کی فکر کیجئے, اپنی قبر کے لیے تیاری کیجئے. یہ موت جس کی ہم پچھلے جمعہ میں بات کر رہے تھے آج وہ افسانہ ہمارے لیے بن چکا ہے. لوگوں اس طرح ہم بھی افسانہ بن جائیں گے کبھی, لوگ اس طرح بھی ہمارے صرف تذکرے کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جنازہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا, آپ نے فرمایا مستریحٌ, یہ تو آرام کرنے جا رہا ہے, اگر نیک نمازی ہے تو آرام کرنے جا رہا ہے,
आओ मुस्तराहुन, या तो फिर दुनिया इससे आराम करेगी। दुनिया के लिए बोझ था, लोगों के लिए बोझ था, अब जमीन को आराम मिल जाएगा। ये बुरा इंसान था, या तो आराम करने इसलिए जा रहा है कि नेक इंसान था, वरना जमीन इसलिए आराम करेगी कि जमीन के ऊपर बोझ था, अब कब्र के अंदर चला गया, जमीन आराम करेगी। कितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेहतरीन मिसाल दी। लोगों, आराम करने के लिए जाओ कब्र में, अजाब के लिए नहीं। नमाजें पढ़ के जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोमिन इंसान है, कब्र में बिठाने के बाद फरिश्ता जब उससे सवाल जवाब के लिए पूछता है ना, तो कहता है मुझे नमाज या असर अदा करने दो। लोगों, पाबंद बन जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। आखिर में कहता हूँ कि आप खुद भी नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी दोस्तों नमाज का हुक्म दीजिए। लाइए अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मस्जिद तक खींचने में, खींच कर लाइए। दोस्तों, हमने दुरूस का सिलसिला शुरू किया है। हम लोग, हमारा काम ये है कि लोगों को पकड़ पकड़ के नमाज की तरफ लाना। लाओ दोस्तों मस्जिदों तक अपने दोस्तों अहबाब को, और उनको मौत के बारे में बताइए, कब्र के अजाब के बारे में बताइए, और अल्लाह कहता हूँ जिंदगी की हकीकत के बारे में बताइए। मौत से नसीहत हासिल करके जाइए, और आज अपने सीनों पे हाथ रख के अल्लाह से वादा करके जाइए कि अल्लाह, आज किसी भी खित्मे जुमा में हमने नसीहत हासिल नहीं की तो नहीं की, आय अल्लाह आज से हम नसीहत हासिल करेंगे। आय अल्लाह तो हमें भी नमाजी बना, हमारे घर वालों को नमाजी बना, हमें नेक बना, हमारे घर वालों को नेक बना। रब्बी जालनी मुकीमस सला, जो दुआ इब्राहिम ने की थी, आय अल्लाह मुझे नमाजी तो बना, लेकिन ऐसा नमाजी कि फिर कभी मैं नमाज छोड़ूं तो मुझे तकलीफ महसूस हो। नमाज पर पुख्तगी से कायम रहने वाला बना, नमाज पर पुख्तगी से कायम रहने वाला बना। आय अल्लाह हमारे लिए मौत के लम्हे आसान कर देना, कब्र के लम्हे आसान कर देना, कब्र और हश्र की हौलाकियों को आसान कर देना। देखिए सुफियान सौरी की जब मौत का वक्त आया तो लोगों ने कहा कैसा महसूस हो रहा है। सुफियान सौरी ने कहा था कि मौत बहुत खतरनाक चीज है, लेकिन डर इस बात पे रहा हूं कि और अल्लाह सख्ती न कर दे, और अल्लाह सख्ती न कर दे। कितनी बेहतरीन बात हमारे असलाफ ने दोस्तों, कितनी बेहतरीन नसीहत हमारे सामने करके गए हैं। लेकिन दोस्तों अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को आबाद करके गए। अल्लाह हमारी भी दोस्तों दुनिया आखिरत आबाद कर दे। अल्लाह हमें दुनिया में भलाई अता करे, हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा यअमुरुकुम बिल अद्ल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअज़कुरुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लितअला औला अजल्लु वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। दोस्तों, एक चंदा है दिनारा की मदरसे का या मस्जिद का चंदा है। नमाज के सलाम पढ़ने के बाद लोग उठ के भागते हैं, इसलिए मुनासिब समझा कि अभी ऐलान कर दूँ। तो इस मदरसे का, इस मस्जिद का आप अच्छा ताउन करें और इस चीज़ को, अपने माल को अपने लिए सदका जारिया बनाएं। अल्लाह आपके माल और दौलत में बरकत दे।